آلہ الأطہار وأصحابہ الأخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج پھر سے جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں جمع ہو کر اپنے ذکر کرنے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق اور سچ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک تقریباً 3 جمعۃ المبارک سے ہمارا یہ ٹاپک اصال ثواب کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تلاوت قرآن کے حوالے سے ہم نے تقریباً 8 آیاتیں پیش کی تھی۔ آج 9ویں آیت آپ احباب کے سامنے پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 17 تا 18 کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، کہ بے شک اس کا محفوظ کرنا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اس سے پڑھ چکیں اس وقت اس سے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس قرآن کی شان مرتبیت کو بیان کیا، مقام کو بیان کیا، اور ساتھ تلاوت قرآن کی ادا کو بھی بتایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، یہ جو قرآن ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، ہم نے اس کو بے شک محفوظ کیا، اور پڑھنے کا ذمہ جو ہم نے لیا، اے نبی یہ پڑھنا قرآن، اس پر اتباع کرنا بھی تم پر ضروری ہے، اس کے ہر لفظ پر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک علمی بات یہ ہے کہ متشابہات والی جو آیتیں ان پر ایمان رکھنا تو واجب ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ناجائز ہے۔ بعض ایسی آیات ہیں کہ جن پر عمل کرنا ناجائز ہوتا ہے، اور وہ آیتیں متشابہات ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت پھر 10ویں آیت کے اندر اللہ رب العزت اس مضمون کو اس انداز میں بیان کرتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ رب ذوالجلال کا قرآن اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نبی سے ارشاد فرماتا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کے پھٹک سے بنایا، اور پڑھو تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے پڑھنے کی تلقین اور انسان کے بننے کا انداز کہ کس طریقے سے انسان بنا، پھر انسان کو طریقہ سکھایا، پڑھنا سکھایا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت کے اسرار و رموز کو بیان کیا۔ اگلی 11 نمبر آیت کے اندر اس میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول، تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ ہماری آیتیں جو قرآن میں اتری ہیں، ہم نے جو اس کے سینے پر قرآن اتارا ہے، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں پاک کر دیتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے قرآن ایسی دولت ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے، بیماریوں سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک تو اس کا تزکیہ بنایا کہ یہ قرآن تزکیہ نفس کے لیے ہے، اگر تم گندے ہو جاؤ، تم مندے ہو جاؤ، گناہوں کے آسمان اور پہاڑ تمہارے جسم کے اندر موجود ہو جائیں، تو تم ایسا کرو کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس کی قرآن کی تلاوت سے اللہ پاک تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب تمہیں تلاوت کرنے کا حکم تو اس لیے دیا کہ اس کے ذریعے تمہارا تزکیہ نفس بھی ہوگا، اور آگے رب فرماتا ہے والحکمہ، ہم نے اس میں حکمت کو بھی رکھا ہے۔ کس کو رکھا ہے؟ حکمت کو بھی رکھا ہے۔ اور یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا تمہیں علم پہلے نہ تھا، پہلے علم نہ تھا، ہم نے سکھایا، تب تمہارے پاس یہ نالج آیا، یہ علم آیا۔ یہ قرآن کی احباب ہم نے 11 آیات تلاوت قرآن کے فضائل کے حوالے سے، دو ایصال ثواب کا دوسرا اسپیکٹ تھا کہ ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، لہذا آج ہماری اس تقریر میں اور کئی آیات موجود ہیں قرآن کے فضائل کے حوالے سے، قرآن کی ترتیب کے حوالے سے، اور اس کی فضیلت پر کئی آیات 11 سے زیادہ موجود ہیں، لیکن ہم نے اپنے اس ٹاپک کو سمیٹنا بھی ہے، تو اس لیے آج ہماری چوتھی نشست میں ہم نے قرآن کی تلاوت کے فضائل پر 11 آیتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اس کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو عقیدہ ایصال ثواب کا عطا کیا ہے، اس ایصال ثواب پر ہمارا دوسرا اسپیکٹ جو تلاوت قرآن کے فضائل کے باب کے اندر تھا، 11 آیتوں کے ذریعے ہم نے اس کو ثابت کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، صرف ایک حدیث اسی پر میں بیان کرتا چلوں کہ فضائل قرآن کے حوالے سے، تلاوت قرآن کے حوالے سے صرف ایک حدیث بیان کر کے پھر انشاءاللہ دعا جو ہمارا ایصال ثواب کا تیسرا اسپیکٹ ہے اس پر چند معروضات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، آگے قرآن اور حدیث کے مطابق پھر دلائل چلیں گے۔ لیکن اس حدیث کا نمبر دیکھ لیجئے، یہ مسلم شریف کے اندر 6853 نمبر یہ حدیث ہے، یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجتمع قوم من بیوت یتلون کتاب اللہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کے بندوں میں سے لوگ جمع ہو کر کسی گھر میں جمع ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ آپ دیکھیں ایصال ثواب کی ایک جز یہ ہے کہ لوگ جمع ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں۔
واضح اللہ رب العزت نے یہاں تلاوت قرآن یعنی ختم قرآن کے حوالے سے میرے نبی نے اس کی فضیلت کو بیان کیا کہ جب لوگ اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور تلاوت کر کے اس کے بعد یتدارا سونہ پھر اس کے بعد واعظ و نصیحت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ واعظ و نصیحت ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اس واعظ و نصیحت تلاوت قرآن جمع ہو کر کرنے کے بعد جب واعظ و نصیحت ہوتا ہے تو اللہ پاک ان لوگوں پر جو تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر جمع ہو کر اللہ پاک ان پر 4 چیزیں نازل فرماتا ہے. کتنی چیزیں؟ یا اللہ وہ 4 چیزیں جو تیرے نبی نے بیان کی وہ کون سی 4 چیزیں؟ میرے نبی نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے وہ تلاوت قرآن جو گھر کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد واعظ و نصیحت بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے قرآن کے فضائل کیا ہیں، تلاوت قرآن کے فضائل کیا ہیں، جنت کے اندر جانے کے اعمال کیا ہیں، جہنم سے بچنے کے اعمال کیا ہیں. جب اس طرح کے امور پر بات چیت واعظ و نصیحت ہوتی ہے اللہ رب العزت وہاں پر سب سے پہلی چیز ان لوگوں پر جو نازل کرتا ہے نزلت علیہم السکینہ، رب کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے. کیا نازل ہوتی ہے؟ سکینہ نازل ہوتی ہے. اب ان بندوں کی اگر نیت یہ ہو کہ ہم نے یہ تلاوت قرآن جو ہم کر رہے ہیں یہ فلاں بندے کے اصالہ ثواب کے لیے ہے، تو جس ذات کے لیے جس کی ذات سبب بن جائے اللہ پاک اتنا ثواب اس سبب بننے والی ذات کو بھی عطا فرماتا ہے، اور جن کے لیے اصال کیا جائے اس کو بھی اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پہلی چیز ان تلاوت قرآن گھر کے اندر جو لوگ جمع ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں ان پر پہلی چیز یہ نازل ہوتی ہے رب کی طرف سے سکون اترتا ہے، سکون اترتا ہے. وَخَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر کیا ہوتا ہے فرشتے ارد گرد اس کا طواف کرتے ہیں. یہ دوسری چیز نازل ہوتی ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور تیسری چیز یہ نازل ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا تیسری چیز ان بندوں پر جو تلاوت قرآن ختم قرآن کی صورت میں کسی گھر میں جمع ہو کر تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان گھر والوں کے اندر ان بندوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اپنی آغوش میں یہ تیسری چیز نازل ہوتی ہے. ختم قرآن تلاوت قرآن کرنے والوں پر یا کسی کے لیے ثواب کرنے اصالہ ثواب کرنے والے کے لیے تلاوت قرآن کی جائے یا اپنے لیے کی جائے رب فرماتا ہے ان پر وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. اور چوتھی چیز ان تینوں سے بڑھ کر یہ نازل ہوتی ہے وذکرہم اللہ فی من عنده، چوتھی چیز یہ ان پر رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت حریم قدس میں بیٹھ کر فرشتوں کے مجمع میں بیٹھ کر ان بندوں پر فخر فرما رہا ہوتا ہے. رب فرشتوں سے کہتا ہے او میرے فرشتوں تمہیں نے تو کہا تھا یہ بندہ بڑا فسادی ہے، یہ قتل و غارت کرنے والا ہے، یہ خون ریزیاں کرنے والا ہے، جا کے دیکھو فلاں گھر کے اندر بیٹھ کر میرے بندے میرے نبی پر جو قرآن اترا ہے میرا قرآن پڑھ کر واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. 3 چیزیں پہلے میں نے ان پر نازل کر دی، اب چوتھی چیز تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں ہر بندے پر فخر کر رہا ہوں. حضرات محترم یہ تھی مسلم شریف کی حدیث نمبر 6853 جس کے ساتھ ہم نے فضائل تلاوت قرآن کے حوالے سے صرف ایک حدیث بیان کی. آئیے اب ہمارا تیسرا اسپیکٹ شروع ہو چکا ہے آج، جس کی ابتدا کے لیے ہم قرآن کی کچھ آیات اور پیش کریں گے، یعنی کہ اس میں شاید زیادہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ ہمارا دعا کے حوالے سے
یہ ٹاپک بھی مضبوط ہو جائے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں ایصال ثواب کی جو تیسری شق ہے، جو تیسرا اسپیکٹ ہے، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا احکام نازل فرمائے ہیں اور کیا فضیلت ہے دعا کرنے والوں کی۔ آئیے ذرا سنیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت مطلقاً اپنے بندوں کو کہتا ہے، کن کو؟ اپنے بندوں کو، جو اپنے بندے خاص بندے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے۔ میرے رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرا رب کہتا ہے اے پیارے مصطفیٰ، یہ میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے؟ اے میرے پیارے مصطفیٰ، اے میرے پیارے محبوب، ان سے کہہ دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب، جب تم میں سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے میں کدھر ہوں، تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اب بندوں میں کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، مشرک بھی ہے، ہر بندہ ہے۔ اللہ کی ذات کافر کے بھی قریب ہے، منافق کے بھی قریب ہے، مشرک کے بھی قریب ہے، اپنوں کے بھی قریب ہے، غیروں کے بھی قریب ہے۔ لیکن سنو یہاں پر ایک اور نقطہ بتاتا چلوں، جب اپنی بات آئی بندوں کے ساتھ، رب نے کہا میں کافر کے بھی قریب، منافق کے بھی قریب، ہر بندے کے قریب ہوں، میں ڈاکٹر کے بھی قریب ہوں، میں پروفیسر کے بھی قریب ہوں، میں مولوی کے بھی قریب ہوں، میں طالب علم کے بھی قریب ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں۔ لیکن جب اپنے نبی کی بات آئی، رب نے کہا اپنے نبی کو کافروں کے قریب نہیں کروں گا، اپنے نبی کو مشرکوں کے قریب، گستاخوں بدعقیدہ لوگوں کے قریب نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ بڑے گستاخ اور بے ادب ہیں۔ میں تو اپنے محبوب کو ان کے قریب کروں گا جو نبی کا ادب کرنے والے ہیں، جو نبی کا ادب کرنے والے لوگوں۔ اس پر دلیل میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا کہ رب نے مصطفیٰ کو ادب والوں کے قریب کیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اٹھاؤ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 22واں پارہ، رب ذوالجلال کا قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ رب کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کس کے قریب ہے؟ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مومن کے جان اتنے قریب نہیں جتنا میرا نبی قریب ہے۔ تو نبی بندے کے اتنا قریب، وہ بندہ ہو مومن اس کے قریب ہوتا ہے، بندہ ہو منافق میرا نبی اس کے قریب نہیں، کافر ہو نہیں، بلکہ میرے رب نے کہا میں نے اپنے محبوب کو مومنوں کے اتنے قریب کر دیا، اتنی ان کی جان بھی ان کے قریب نہیں ہے۔ تو یہ نبی کے حاضر و ناظر ہونے کی بھی دلیل ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کدھر ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو بندے کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن نبی کے بارے میں کہا کہ میرا نبی صرف مومنوں کے قریب ہے۔ کس کے قریب ہے؟ تو پتہ یہ چلا مومن ہی نبی کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانتے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں بھی اللہ رب العزت نے دعا کے لیے وہ جو بندے رب کو ملنا چاہتے تھے ان کی طلب تھی کہ رب کہاں ہے، میرے مصطفیٰ سے ارشاد فرمایا پیارے مصطفیٰ ان سے کہہ دے جب یہ میرے بارے میں پوچھیں کہ رب کدھر ہے تو ان بندوں سے کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي إِذَا دَعَانِ، جب بھی تم مجھ سے دعا مانگو گے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ،
تدعون، رب کہتا ہے پھر جب بھی تم مجھے پکارو گے، جب مجھے تم دعا میری بارگاہ میں دعا کرو گے، میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا، اور مجھ پر یہ لوگ ایمان لائیں، جب لائیں گے تو یہ کبھی بھی راہ سے ہٹک نہ سکیں گے، اللہ پاک انہیں رشد و ہدایت عطا فرمائے گا۔ اب دوسری آیت، اس آیت میں مطلقاً بندوں سے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول بھی کر لوں گا۔ پتہ یہ چلا جنازے سے پہلے مانگو تب بھی سنوں گا، جنازے کے بعد کوئی بھی مجھ سے دعا مانگے گا تب بھی قبول کروں گا، رات کے 12 بجے اگر تم دعا کرو گے تب بھی سنوں گا، کل کی محفل میں کرو گے تب بھی سنوں گا۔ رب کہتا ہے اذا دعان، جب میں، رات بھی آتی ہے دن بھی آتا ہے، 24 گھنٹے ہوں 48 گھنٹے ہوں، دن کا کوئی حصہ ہو کوئی وقت ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ بعض عبادت قید کے لیے ہوتی ہے، حج کے لیے بھی جگہ کا تعین ہے اور مہینے کا بھی تعین ہے، اسی طرح رمضان کے لیے بھی دن اور مہینے کا تعین ہے، اور اسی طرح اور عبادتیں ان کا تعین ہے، نماز کے لیے بھی ایک ٹائم ہے، اس کے اندر آپ نماز پڑھو گے تو ہوگی، لیکن واحد عبادت دعا ہے، جب بھی کرو گے رب کہتا ہے میں قبول کروں گا۔ کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ رب نے جب قید نہیں لگائی کہ میں اب نہیں سنوں گا، اب کوئی کہے کہ جنازے کے بعد نہیں کرنی تو کہو قرآن سے ایک آیت نکال کے دکھا، کہاں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد نہیں کرنی؟ ہاں قرآن تو کہتا ہے جب جنازے کے بعد بھی کرو تب بھی سنوں گا، پہلے کرو تب بھی سنوں گا، تیسرے دن کرو تب بھی سنوں گا، 40ویں پہ کرو تب بھی سنوں گا، سال کے بعد کرو تب بھی سنوں گا، جب بھی کرو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے مطلقاً دعا کرنے والوں کو یہ بتایا کہ جب بھی دعا کرو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور آگے رب ذوالجلال نے سورہ المؤمن کے اندر پھر مومنوں سے ارشاد فرمایا، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا دعا کرنا مومنین کے لیے، ان کے لیے استغفار کرنا، یہ نوریوں کا عمل ہے، نوری جائیں گے جنت میں اور ناری جائیں گے جہنم میں۔ رب نے کہا یہ فرشتے جو اللہ کے یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی عمل کرتے ہیں جو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ گویا رب نے کہا کہ فرشتوں کیا کرو، اب اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں، کچھ فرشتے قیام میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجود میں ہیں، ہر طرح کی عبادت میں ہے، قیامت تک جو سجدے میں ہے سجدے میں رہے گا، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ لیکن کچھ ایسے فرشتے اللہ رب العزت نے پیدا کر دیے کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو مومنین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ المؤمن کی آیت نمبر 8 تا 7 کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان نوری فرشتے، وہ جو جنتی فرشتے ہیں، ان کے ایک عمل احسن کو بیان کر کے بتایا کہ دعا مومنین کے لیے کرنا یہ نوریوں کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ نوریوں کی سنت ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ رب ذوالجلال کا قرآن بولا، سنو، رب کہتا ہے وہ عرش اٹھانے والے فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اس کے ارد گرد ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟
تسبیح بیان کرتے ہیں، جس طرح ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، اور تسبیحاں پڑھنے کے بعد اصالِ ثواب کرتے ہیں، مولا ہم نے جو تسبیح پڑھی، ہم نے جو ذکر و اذکار کیا، ہم مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، وہی فرشتے آسمان کو اٹھانے کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرنے کے بعد فوراً جس طرح ہم دعا کرتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس رب کی پاکی بولتے ہیں۔ رب کہتا ہے یہ فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اور میری پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ مومنوں کی بخشش فرما۔ کس کی بخشش فرما؟ مومنوں کی بخشش فرما۔ اب قیامت تک جتنے مومنین آئیں گے ان کے لیے وہ فرشتے صبح سے شام تک رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہم نے جو تسبیحاں پڑھی، تیرا ذکر کیا، اب ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا سارے مومنین کو بخش دے۔ کیا کر؟ سارے مومنین کو بخش دے۔ تو پتہ یہ چلا دعا مومنین کے لیے کرنا رب کے نوری فرشتوں کی سنت ہے۔ آگے چلیے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 41، جو ہر نمازی نماز پڑھتے ہوئے آج تک پڑھتا ہے۔ رب ذوالجلال کا قرآن بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ کس نے دعا کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اب ہر وہ مکتبہ فکر کا بندہ جو اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مؤمنین کے لیے دعائے مغفرت کا قائل ہے یا کہ نہیں، ہر بندہ نماز کے اندر یہ پڑھتا ہے، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ میرے والدین کو بخش دے، اور آگے والدین کے ساتھ وللمؤمنین، اور ان کو بخش دے جن کے اندر ایمان تھا۔ پتہ یہ چلا، اس آیت سے بھی پتہ چلا بندہ کرنے والا مومن ہو، دعا کرنے والا مومن ہو، اور جس کے لیے کی جائے وہ بھی مومن ہو تب فائدہ ہوتا ہے، اور اگر مرنے والا بے ایمان ہو، کرنے والا ایماندار ہو تب بھی فائدہ نہیں ہے، اور اگر مرنے والا ایماندار ہے، کرنے والا بے ایمان ہے، رب نے شرطیں لگائی ہیں، کرنے والا اگر بے ایمان ہے تب بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایمان کرنے کے لیے ضروری ہے جس کے لیے کی جائے وہ بھی ایماندار ہو، جو کر رہا ہو وہ بھی ایماندار ہو۔ تو پتہ یہ چلا ایمان والے ہی ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جو یہ کہتے نہیں کرنی چاہیے، ان کے اپنا ایک ذہن ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، ہم نہیں کہتے، لیکن قرآن نے شرطیں بیان کر دی، کرنے والا بھی ایماندار، جس کے لیے کی جائے وہ بھی ایماندار ہو تب فائدہ ہے، ورنہ پورا قرآن پڑھ دو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن نے یہ امتیاز بتا دیا کہ کرو گے، خود مومن ہوگے تب کر سکتے ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں، جس کے لیے کر رہے ہو وہ اگر مومن ہے تب فائدہ ہے، وگرنہ تمہاری دعا کا فائدہ نہیں ہے۔ آگے آدم علیہ السلام اور مائی حوا، ابا امی، ہر بندے کے ابا امی، ان کی دعا کو رب نے قرآن کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں بھی اس انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے دعا کی، یہ آیت نمبر 4 ہے دعا کے حوالے سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے دعا کی، اماں نے بھی دعا کی، ہر انسان کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دعا کی، اے ہمارے رب ہم نے اپنے ساتھ جو برا کیا ہمیں تو اگر نہ بخشے تو ہمیں کون بخشے گا، تو ہم پر رحم فرما، اور ضرور ہم نقصان والے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام سے مسٹیک نہیں ہوئی تھی، کیا ان سے گناہ نہیں ہوا تھا، یہ عقیدہ بنائیے، نبی معصوم ہیں، کیا ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ کے انبیاء
اور اللہ کے فرشتے یہ معصوم ہیں. اور آج یہ عقیدہ اس امت میں پھیلایا جا رہا ہے کہ نبی کے علاوہ باقی ہستیوں کو بھی معصوم کہا جا رہا ہے. یہ عقیدہ کفر ہے. اللہ کے نبی اور فرشتے ہی گناہوں سے معصوم ہیں, گناہوں سے پاک ہیں. تو اب یہاں آدم علیہ السلام کے بارے میں ذہن میں خیال آتا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے بھی معاذ اللہ غلطی ہو گئی تھی. یہ کہنا بھی کفر ہے. نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی. غلطی نہیں تھی, بھول تھی. کیا تھی؟ بھول تھی. مثال یہ ہے, سنیے, یہاں نیچے گلاس پڑا ہے, کانچ کا گلاس ہے, اور میں اٹھتا ہوں, عدم توجہ کی وجہ سے میرا پاؤں اس کے ساتھ لگتا ہے, گلاس ٹوٹ جاتا ہے, پانی گر جاتا ہے. آپ اس کو غلطی نہیں کہیں گے, اس کو کہتے ہیں بھول. اور زور سے میں جان بوجھ کر اگر اس گلاس کو ٹھوکر ماروں وہ ٹوٹ جائے تو اس کو غلطی کہیں گے. کیا؟ اب غلطی میں اور بھول میں فرق یہ ہے, غلطی جان بوجھ کے کی جاتی ہے, اور جو بھول ہوتی ہے وہ سمجھ کے نہیں, بھول کے جو ہو جائے اس میں بندے کا اختیار نہیں رہتا. تو یاد رکھیے آدم علیہ السلام کی عدم توجہ کی وجہ سے, بھول کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ شیطان آیا, کہنے لگا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ وہ ہاذی شجرۃ فتکون من الظالمین. شیطان آیا جنت کے اندر, دروازے میں دستک دی آدم علیہ السلام کے دروازے پر, کہنے لگا فقاسم باللہ, اے آدم تم اگر اس درخت کو کھاؤ گے جس سے تمہیں رب نے منع کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے زیادہ پیار کرنا شروع ہو جائے گا. یاد رکھو, ہر نبی کی یہ تمنا ہوتی ہے, ہر نبی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے, اللہ اس سے زیادہ پیار کرے. تو اس لیے آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ توجہ آئی, شیطان قسم کھا رہا ہے, فقاسم باللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم آدم تم اگر یہ پھل کھاؤ گے جس سے منع کیا گیا تو تم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاؤ گے, اللہ تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا. تو آدم علیہ السلام کو بھول ہوئی اور انہوں نے کہا اللہ مجھ سے پیار کرے گا, انہوں نے وہ درخت کھایا. اب آدم علیہ السلام کے جسم سے وہ جنتی لباس اتر گیا, وہ سری لنکا کے پہاڑوں پر ان کو اتار دیا گیا. پہلے سے فیصلہ تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور سری لنکا کے پہاڑوں پر, اور ان کی اہلیہ دوسرے کونے میں اتری, اور 250 سال تک آدم علیہ السلام اور اماں حوا آپس کو ملنے کے لیے تڑپتے رہے. ان کی ملاقات نہ ہوئی, عرفات میں ان کی ملاقات ہو گئی. انہوں نے رب کی بارگاہ میں ایک اور دعا کی, اللہم ربی حب لی بحق محمد و آل محمد, مولا ہم تیرے نبی اور تیرے نبی کی آل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, ہمارے گناہ معاف فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. حضرات محترم, یہ ہماری دوسری آیت تھی تلاوت قرآن کے حوالے سے جو آپ احباب کے سامنے بیان کی, اور چوتھی نشست آج ہماری یہ سال ثواب پر کلیئر ہوئی. انشاءاللہ پانچویں نشست نیکسٹ جو انہوں نے بتایا تھا کہ اکثر گھروں کے اندر لوگوں کو دیکھا گیا وہ قرآن کی لکھے ہوئے جو صفحات ہوتے ہیں جن پر قرآن لکھا ہوا ہے, اور بعض اوقات پورے سپارے اور کتابیں اسکول کے اندر اسلامیات ہو گئی, دینیات ہو گئی, ان کے اندر مختلف آیات موجود ہوتی ہیں. اور اس طرح کی بدبختی اس امت میں کہ آج وہ گھروں کے اندر اس طرح کی آیات کو زمین پر پھینکا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ تحقیر کے ساتھ قرآن کی آیت کو نیچے پھینکنا یہ کفر ہے. اور معاذ اللہ آج تو گٹروں کے اندر قرآن پڑھے ہوئے دیکھیں گے, ہم نے چوڑوں کو ادب کرتے ہوئے دیکھا کہ جن کا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایمان نہیں رکھتے, لیکن وہ جب وہ صاف کرتے ہیں نالیاں گٹر, وہ بھی اٹھا کے اس کو اونچا کرتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ آج مسلمان یہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے. علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو ترک کر دیا. قرآن کے آداب ہیں, قرآن کی تلاوت کی شرائط ہیں, لیکن یاد رکھیے ہمارے فیصل آباد کے اندر ایک بہت بڑے مفتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں ہزاروں کے علماء شاگرد ہیں, اتنے بڑے شیخ الحدیث, ان کو بڑا خطرہ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود آدھی رات کو وہ اپنے پیچھے, جس طرح پٹھان اکثر یہ کاغذ اٹھانے کے لیے نکلتے ہیں, وہ آدھی رات اپنے طالب علموں کو لے کر پورے فیصل آباد میں
ہر منڈی میں جا کر، جہاں منڈیوں میں یہ اخباریں پیٹیوں کے اندر جہاں جس میں سیب فروٹ وغیرہ پیک کیا جاتا ہے اس کے اندر جو آیتیں اس طرح ہوتی ہیں تو وہ اٹھاتے ہیں نالوں میں سے اور گٹروں میں سے نکال کر انہوں نے ایک بڑا ایک سسٹم بنایا. تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کر، محدث اس وقت کے ہو کر، وہ رات ساری رات کو صبح فجر تک وہ منڈیوں میں جا کر قرآن کی تلاوت کے ادب کے لیے وہ صفحات چن کر وہ اپنے پاس لے کر آتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں. صرف ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے وہ بڑے ولی ہیں. خافی ان کو کہتے ہیں جو ننگے پاؤں ہوں، جو پاؤں سے ننگے ہوں. حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے شراب کے ایک ان کا کارخانہ تھا، بہت بڑا کارخانہ تھا، سپلائی کرتے تھے. لیکن اللہ پاک نے انہیں ولایت اور ولی کب بنایا؟ سنیے، یہ ایک مرتبہ نشے میں دھوپ تھے اور راستے میں سے آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے نیچے دیکھا کہ نیچے صرف ایک آیت قرآن کی لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل کے اندر یہ آیت موجود ہے. یہ آیت بھی ہے بسم اللہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نیچے پڑھی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو چوم کر کہا کہ تجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، تیرا مقام تو یہ تھا کہ تجھے چوما جانا چاہیے. انہوں نے چوما، خوشبو لگائی، اوپر رکھ دیا بلند جگہ پر، اس کو ڈال دیا. گھر گئے، رات کو سوئے، صبح کو اللہ کا ولی آیا، اس نے دستک دی، کہا بشر خافی جلدی سے باہر نکلو، اللہ نے تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور اللہ نے تمہیں اپنا بندہ محبوب ولی بنا دیا. یہ ننگے پاؤں اندر سے باہر آئے جب انہیں پیغام ملا کہ تمہیں رب نے اپنا بندہ بنا لیا. ساری زندگی یہ اللہ کے ولی بشر خافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ جوتا پہن کر نہیں چلے. یہ جس راستے سے گزرتے تھے وہاں کوئی جانور پیشاب بھی نہیں کرتا تھا. وہ جانور بھی سمجھ گئے کہ اس نے قرآن کا ادب کیا، ہم اس کا ادب کریں. حضرات محترم، جس نے بھی قرآن کی ایک آیت کا ادب کیا اسے بشر خافی کہتے ہیں. پھر اس بشر خافی کا ادب انسان تو انسان رہے، مرتے دم تک کیا ہوا، جانور یہ جتنے بھی مویشی سے مال مویشی وہ کبھی پیشاب اس راستے میں نہیں کرتے تھے، کیونکہ بشر خافی وہاں سے جب گزرتا تھا تو انہیں پتا تھا اس کے پاؤں پلید ہو جائیں گے. حضرات محترم، بتایا جا رہا ہے جو بھی قرآن کی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، اللہ پاک اسے مقام ولایت عطا فرما دے. حضرات محترم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوات